السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی امت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ایسی دینی تعلیمی تبلیغ اصلاحی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم ہر روز آتے رہتے ہیں، تو برائے کرم اس کو لائک کیجئے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ ایک یہودی ملک شام کا رہنے والا تھا اور اس کا معمول یہ تھا کہ ہفتے کے روز صبح غسل کرتا اور اپنی کتاب توریت کا مطالعہ کرتا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ اس نے کتاب کھولی اور اس کتاب کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر اسم محمد 2 جگہ پایا۔ فَقَطَعَهَا وَحَرَّكَهَا۔ اس یہودی کو غصہ آیا، دل میں خیال آیا کہ کتاب تو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، محمد کا کیا مطلب؟ وہاں سے اس نام کو کاٹا اور جلا دیا۔ غصے میں توریت کو بند کیا اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ دوسرا ہفتہ آیا، اپنے معمول کے مطابق اس نے غسل کیا اور پھر کتاب کو کھولا۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا فوراً نگاہ پڑی تو حضور پاک علیہ السلام کا نام 4 جگہ پایا۔ فَقَطَعَهَا وَحَرَّكَهَا۔ اور زیادہ غصہ آیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے وہاں سے اس نام کو کاٹا اور جلا دیا، کتاب کو بند کیا اور پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا ہفتہ آیا، جو معمول تھا اسی کے مطابق اس نے اس کتاب کو کھولا اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا نام یعنی کہ محمد 12 جگہ پایا۔ تو اب اس کے دل میں غصہ نہیں، آگ بگولا نہیں ہوا، اب اس کے دل میں اس نام کی محبت گر کر گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بھرنی شروع ہو گئی۔ اب اس نے غصے میں کاٹا نہیں، جلایا نہیں، اب اس نے توریت کو بڑے پیار سے بند کیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ اب مجھے اس آدمی سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ 2 جگہ سے کاٹا تو 4 جگہ پایا اور 4 جگہ سے کاٹا 12 جگہ پایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 12 جگہ سے کاٹوں اور یہ پوری کی پوری کتاب اس نام سے بھر جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، اللہ کا کوئی خاص پیغمبر ہے۔ اب اس نے توریت کو بڑے پیار سے بند کیا، توشے دان تیار کیا، سفر کی تیاری کی اور معلوم کرتا ہوا ملک شام سے رواں دواں ہوا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جب بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ٹھہر جاتا، لیکن کچھ دیر میں خیال آتا کہ میں تو بڑے کام کے لیے نکلا ہوں، اس خاص نبی سے محبت کے لیے نکلا ہوں، اس خاص نبی سے ملاقات کے لیے نکلا ہوں، اس خاص نبی کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، فوراً چل دیتا ہے، حتیٰ کہ دھول میں اور پیاس کی شدت، بھوک کی اس عالم میں اس کا یہ ایک عالم ہوا کہ اس نے اس عالم میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، صرف تڑپ اور لگن یہ تھی کہ میں اس آدمی سے جلد از جلد ملاقات کر لوں۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ اس کو یہ خیال آیا کہ شاید یہی محمد ہے جس کا ذکر میں نے توریت میں دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، قد و قامت اچھا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ یہی محمد ہے۔ اپنی اونٹنی سے اترا اور پیروں میں گر گیا اور یوں کہا کہ محمد، میں نے تیری محبت میں ملک شام سے سفر کیا ہے،
پیٹ سے پتھر باندھے ہیں اور میں یہاں آ کر تیری ملاقات کے لیے آیا۔ اب مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس کام کے لیے تو کہے گا میں مان جاؤں گا اور جس کام کا حکم دے گا اس کو کروں گا۔ وہ نبی علیہ السلام نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، اس یہودی کے گمان کے مطابق تو تھے، لیکن ان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم بخود رہ گئے، افسوس میں رہ گئے کہ یہ آدمی سفر کر کے آیا ہے، ملک شام کا سفر، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس نبی کی جس کی وجہ سے اس نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اگر میں نے اس کی خبر اس کو ابھی دے دی، نہ جانے یہ یہیں پر انتقال کر جائے یا یہیں بے ہوش ہو کے گر جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام 3 روز قبل دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ادھر مسجد نبوی میں چلے جائیے، وہاں آپ کو پتہ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اس طرح بے چین تھا جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کے بے چین ہوتی ہے، تڑپتی ہے۔ فوراً اونٹنی پر سوار ہوا، بڑی تیزی سے اونٹنی کو دوڑایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، میں پیچھے پیچھے چوری چوری اس کے پیچھے تھا اور اس کے حالات دیکھ رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کیسی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، آواز دی این محمد تحبہ، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، سناٹا چھایا ہوا ہے، تمام صحابہ مسجد نبوی کے اندر خاموش ہیں، لیکن کوئی آدمی اس شخص کا جواب نہیں دیتا۔ جواب دیں تو کیا دیں؟ ہر آدمی غمزدہ ہے، چہرے پر مایوسی کا عالم میں ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہونے لگی، کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دیتا، وہ اپنی آواز بلند کیے جا رہا ہے، این محمد تحبہ، کہاں ہے وہ محمد جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ آپ مسافر ہیں، آپ بیٹھیے، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، کھانا منگاتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، ذرا آرام کیجئے، آپ کو پتہ مل جائے گا۔ وہ یوں کہتا ہے کہ نہیں، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جس کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ نے جس کی محبت میں سفر کیے ہیں، یہ سارا مجمع اسی کی زیارت کے لیے اور اسی کے غم میں اور اسی کی یاد میں یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ وہ یہودی وہیں بے ہوش ہو گیا، فغشیہ، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کوئی کپڑا تو چھوڑا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، وہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی لائے۔ پگڑی کا مسجد کے اندر لانا تھا کہ مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اس یہودی کے دل کے اندر اور زیادہ محبت بھر گئی کہ جب اس کپڑے کے اندر اتنی خوشبو ہے تو کپڑے والے میں کتنی خوشبو ہوگی۔ فرمایا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے تو قبر مبارک کے پاس لے کے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اس آدمی کے پیچھے ہو لیے اور وہ آدمی قبر مبارک پہ پہنچا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ اشارتاً اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ یوں کہتا تھا، اے الہ العالمین، میں نے تیرے نبی کی محبت میں پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، لمبا سفر کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھے اس نبی کے دین پر قبول کر لیا تو مجھے بھی یہیں پر موت دے دے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ یہودی وہی انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا منشا یہ ہے
کہ غیروں نے نبی سے کیسی پکی سچی محبت کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کرے ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے والے بن جائیں۔